صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں، تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے، وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ دوسری صدی کے مجدد میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک آتا ہے۔ اسی طرح کئی علماء ہیں، اس میں مجددین کی فہرست ایک طویل ہے۔ ایک زمانے میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ تیسری صدی میں دوسرے مجدد آئے، چوتھی میں الگ آئے، پانچویں میں الگ آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی مجددین میں ہیں۔ اور اسی طرح سے 1000 سال کے بعد ہندوستان میں ایک مجدد آئے جن کو مجدد احمد فاروقی سرہندی، مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اکبر کا لایا ہوا دین الہی ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی پھر سے نشو و نما کی۔ وہ مجدد الف ثانی امام ربانی جن کا لقب ہے وہ احمد فاروقی سرہندی۔ ان کے بعد پھر مجدد آئے سیدنا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 14ویں صدی کے حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے بتا دوں۔ یہ 13 صدی کے جو مجدد آئے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے فرمائے۔ ان کے زمانے میں جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ انہوں نے کیا۔ امت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر آنے والی ساری بلاؤں کو انہوں نے دور کیا۔ جس انداز سے بھی یہ طوفان کھڑے ہوتے، مجدد اپنے ذات کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا اور شریعت طاہرہ کا دفاع کرتا۔ 14ویں صدی کے حالات ایسے تھے میرے عزیزوں۔ ہندوستان کے حالات میں اگر آپ کو بتاؤں، یہاں کے پس منظر کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا، پھر اعلیٰ حضرت کی ذات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا علماء امت نے کس طرح کی قربانیاں دی۔ ہندوستان کے حالات ایسے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اپنے قدم جما رہے تھے، اور انگریز جب یہاں پر پھیلنا شروع ہوئے، پہلے انہوں نے بنگال کو اپنے قابو میں کیا، پھر اس کے بعد گوا میں، ادھر ادھر علاقوں میں اپنی کمپنی کے نام سے شروع کیا، بمبئی کو قبضے میں لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر مغل سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر جس کے آخری حکمراں رہے ہیں، یہ کمزوری کے ایام تھے، مغل سلطنت کی علالت کا دور تھا، اور انگریزوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے۔ جانتے ہیں اس وقت پورے ہند میں، ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، یہ پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان کے بھی کئی علاقے ہندوستان کے حصے میں آتے تھے، بڑا ہند تھا۔ اس زمانے میں پورے بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹل ہندوستان کو، بر صغیر شبہ القارۃ الہندیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایک انٹر کانٹیننٹل کے برابر ہی ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے، تھوڑا چھوٹا اس سے۔ اتنے پورے علاقے میں پورے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ اہل سنت و جماعت، یا اگر کچھ تھے تو رافضی اور شیعہ تھے تھوڑے سے، لیکن پورے بر صغیر میں
مسلمان صرف اہل سنت و جماعت تھے. انگریز جب یہاں پر ہندوستان میں آئے تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا علماء اسلام سے انہیں خطرہ تھا. علماء اسلام ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ابھی ترکی کی خلافت عثمانیہ بھی موجود تھی اور ہندوستان میں مغل سلطنت تھی. مسلمانوں کا دبدبہ ایسا تھا کہ ایک بار اگر بادشاہ اسلام جہاد کا اعلان کر دے تو سارے کفن بردوش سڑکوں پر آ جاتے. ایک اعلان ہو جائے، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی راستوں پر آ جاتے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے. ہر زمانے میں ہمارے ہاں دائرہ اسلام میں میں آپ کو بتاؤں مرنے سے کبھی کوئی مسلمان خوف نہیں کھاتا تھا. اسی لیے 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے. اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے. یہ ہماری قربانیاں ہیں اور انگریز یہ اچھی طرح سے جانتا ہے. جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انگریز یہی سوچتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال دو. اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. ہر زمانے میں وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کو کالا پانی کی سزا دی، انڈمان نکوبار بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی. لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی. کیونکہ مشہور ہے، یہ میری اکیلے کی بات نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کس کی رہی ہے؟ انگریزوں کی رہی ہے. سب جانتے ہیں پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی. تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو. تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے. وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا. انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا. یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا. اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں. یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی. ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا. اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے. اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں. ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں. ظاہر سی بات ہے عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح. ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں. ارے ان کی بیویوں کو یہ ورغلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے. یہ ہوس کے پجاری، ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں
یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں